الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ماہ شعبان اسلامی مہینوں میں سے 8واں مہینہ ہے. یہ مہینہ اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ مجھے ام المؤمنین طاہرہ مطہرہ صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ حدیث بیان کرنے کہ امام الانبیاء علیہ السلام سال کے جتنے بھی مہینے ہیں رمضان کے علاوہ ان سب میں سب سے زیادہ امام الانبیاء علیہ السلام اتنے روزے نہیں رکھا کرتے تھے جتنے روزے اس ایک مہینے میں رکھا کرتے تھے. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دوسری کتب احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ سبوں کے ساتھ موجود ہے. اسی مہینے کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے جو رمضان مبارک کے روزے رہ جاتے
اسی مہینے میں دیا کرتی تھی، شعبان کے مہینے میں۔ وہ روزوں کی قضا اس لیے دیا کرتی تھی اس مہینے میں کیونکہ امام الانبیاء علیہ السلام کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ شعبان یہ جو لفظ ہے یہ فعالات کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے۔ شعبان کا مطلب ہوتا ہے بکھرنا، الگ ہونا، جدا جدا ہونا، بکھرنا اور پھیلنا۔ تو اس مہینے میں کیونکہ پہلے آپ نے سنا رجب کا مہینہ، یہ جو اس سے پہلا مہینہ گزرا ہے رجب، وہ حرمت والا مہینہ ہے، وہ مہینہ حرمت والا ہے۔ حرمت والا مہینہ ختم ہوتے ہی شعبان کا مہینہ شروع جب ہوتا تو عرب کے جو ڈاکو، جو بدماش قسم کے لوگ ہوتے اس مہینے میں اپنی منفی کاروائیاں کرنے کے لیے پھیل جاتے۔ کوئی دہشت گرد کسی کو قتل کرتا، کوئی چور چوری کرتا، کوئی ڈاکو ڈاکہ زنی کرتا، وہ اس مہینے میں بہت زیادہ وارداتیں کرتے۔ جو اس قسم کے لوگ ہوتے، بدماش قسم کے جو لوگ ہوتے، اس مہینے میں وہ بہت ہی زیادہ اپنی کاروائیوں میں آگے بڑھ جاتے، پھیل جاتے ہیں مختلف علاقوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، کوٹوں میں، بستیوں میں۔ تو اس وجہ سے اس مہینے کو شعبان مانا ہے، اور شعبان کا معنی کیا ہے؟ پھیلنا، منتشر ہونا۔ علماء نے اس کی دوسری وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اس مہینے میں خیر اور بھلائی کثرت سے پھیل جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بابرکت مہینے سے پہلے جو آتا ہے گویا کہ جو اس کے بعد آنے والا مہینہ ہوتا ہے اس مہینے کے تعلق سے خیر و برکات کی خبر دینے آتا ہے۔ خیر و برکات کے لیے ایک مقدمہ کے طور پر یہ مہینہ ہے، اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو اس مہینے کے شروع ہوتے ہی امام الانبیاء علیہ السلام کثرت سے روزے رکھنا شروع کر دیتے، سب سے زیادہ اسی مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اس مہینے کے جو ایام چل رہے ہیں ہمیں بھی ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کم از کم پیر اور جمعرات کا روزہ جو امام الانبیاء علیہ السلام سال بھر میں رکھا کرتے تھے، اتنا یہ کہ کوئی عید کا دن ہو وہ الگ بات ہے، ورنہ سال بھر میں امام الانبیاء علیہ السلام پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس مہینے کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ صرف اور صرف اس عمل کا تذکرہ کرتا ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ کسی خاص عمل کا تذکرہ صحیح احادیث مبارکہ میں نہیں کرتا۔ خاص کر یہ مہینہ شروع ہوتے ہی مختلف جگہوں پر آتش بازی شروع ہو جاتی ہے، پٹاخے پھاڑنا، یہ اس طرح کی چیزیں یہ امام الانبیاء علیہ السلام کے دور میں نہیں، بہت بعد کی ایجاد کردہ یہ چیزیں ہیں۔ آج میں آپ عرب ممالک میں جائیں، سعودی عرب میں جائیں، وہاں پر یہ چیزیں اس مہینے کے مطلب سے بالکل نہیں، نہ آتش بازی، نہ پٹاخے پھاڑنا، نہ اس طرح کی کوئی اور چیز۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو چیزیں شریعت سے ثابت ہیں انہی چیزوں کو ہم کافی سمجھیں، انہی پر ہم اتفاق کریں، انہی چیزوں کو اپنائیں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں ہی نجات ہے۔ اور پھر خاص کر اس
اس مہینے کی ایک رات ہے جو برے صغیر میں شب برات کے نام سے موسوم ہے. اس رات کے حوالے سے جو بھی خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے سب بات کی جا کرتا ہے. صلاۃ الفیہ اس رات میں پڑھی جاتی ہے 100 رکعتوں والی نماز. 100 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اس رات میں شعبان کی 15ویں شب میں. اور حدیث کون سی پیش کی جاتی ہے؟ سنن ماجہ کی حدیث جس کے یہ الفاظ ہے اذا كانت ليلة النصف من شعبان قوموا ليلها صوموا يومها. جب شعبان کی 15ویں شب آ جائے اور 15واں دن ہو تو رات بھر قیام کیا کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھا کرو. یہ جو حدیث ہے اس حدیث کی سند میں ابو بکر بن محمد کذاب اور جھوٹا راوی ہے. تمام کے تمام محدثین رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے. کسی صحیح حدیث سے بھی اس کی تائید حاصل ہے. اور پھر اسی طرح اسی رات کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے، یہ پیش کیا جاتا ہے جو لوگ اس رات کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مغفرت کا اعلان کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رات صرف اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل نہیں ہوتا. ہاں اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے کب؟ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة من السماء. ہمارا رب آسمان دنیا پر ہر رات نازل ہوتا ہے، نہ کہ صرف اس رات. پھر اس رات کی خصوصیت کہاں سے ثابت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ تو ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ. ہر رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں. کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے وہ اس کی مغفرت کروں. مجھ سے دنیا میں یہ اخروی کوئی نعمت مانگے وہ اس کی اس دعا کو قبول کر کے اس کی جھولی بھر کو اپنی طرف سے نعمتوں سے. تو یہ تو جو اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا ہے یہ تو ہر رات پہلی بات. دوسری بات یہ ہے جو لوگ اس حدیث کو ذکر کر کے اور اس حدیث کے استدلال کر کے اس رات میں عبادت کرتے ہیں، اس رات کے حوالے سے یہ جو حدیث ہے اس میں جس عمل کا تذکرہ ہے جس کام کا تذکرہ ہے اس کام کو یہ خود نہیں مانتا. کیسے؟ اللہ پر یہ تو کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے موجود ہے. جو لوگ اس رات کی عبادت اس حدیث کی بنیاد پر کرتے ہیں ان کا تو یہ عقیدہ ہے اس حدیث کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ آنکھ پر ہے ہی نہیں، وہ تو آگے ہے پیچھے ہے دائیں ہے بائیں ہے اوپر ہے نیچے، وہ تو نزول کو مانتے ہی نہیں ہے. تو کس منہ سے یہ حدیث پیش کر رہے ہیں؟ وہ تو نزول کو سیدھے سے مانتے ہی نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی کے قائل ہی نہیں ہے. وہ تو نعوذ باللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم میں بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے دائیں بھی ہے بائیں بھی ہے. لیکن دیکھیں تقلید بندے کو کتنا اندھا کر دیتی ہے. سال بھر کے عقیدے پر پانی پھیرا، سال بھر میں عقیدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہر جگہ ہے. ایک ہی رات میں عقیدہ چینج ہو گیا، کہنے اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے نازل ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ حدیث ان کے عقیدے پر بھی ننگی تلوار ہے. ہاں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. کیسے؟ جیسے اس کی شان کے اندر. جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے ان سے پہلے یہ تو پوچھیں آپ نزول کو مانتے بھی ہیں یا نہیں مانتے؟ وہ تو مانتے نہیں ہیں نزول کو. چاہتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے نازل ہونے والی حدیث بیان کریں.
اللہ اکبر۔ پھر اس رات کے حوالے سے بعض ایسے عقائد اپنا لیے گئے جو صریح قرآن کے خلاف، بالکل صحیح قرآن کے ساتھ شریعت کے بغاوت۔ مثلا اس رات کے بارے میں یہ عقیدہ ہمیں سننے کو ملا ہے کہ یہ لوگ اس رات میں قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں اس قسم کے کھانے جا کر تقسیم کرتے ہیں، کھانے آپ کھلائیں، برباد کھلائیں، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، سحریاں کریں، افطاریاں کریں، کوئی منع نہیں کرتا۔ انتہائی زیادہ مہنگائی عروج پر ہو چکی ہے، کتنے لوگ بیچارے مسکین ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، آپ ضرور کھلائیں، ان کو کھلائیں، لیکن اس عقیدے کے ساتھ وہاں اس قسم کے کھانے لے جانا کہ اس رات کو روحیں واپس لوٹتی ہیں، یہ شریعت کے ساتھ بغاوت ہے۔ یاد رکھیے جو یہاں سے چلا جاتا ہے قیامت تک اس نے واپس نہیں آنا، یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ بات واجب کر لی، لازم کر لی، جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آئے گا۔ کب تک واپس نہیں آئے گا؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی روح کسی روح والے کے جسم میں واپس نہیں لوٹے گی۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، جب تک تیرے رب کا سچا وعدہ قریب نہ آ جائے، رونما نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی واپس آ ہی نہیں سکتا۔ جب دنیا سے ایک مجرم جاتا ہے، سب سے پہلے جاتے ہی وہ کیا کہتا ہے؟ ربی ارجعون، اللہ مجھے واپس لوٹا دے، دنیا میں واپس لوٹا دے، میری روح کو میرے جسم میں واپس لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کلا نہیں، اب تو واپس نہیں آ سکتا۔ تو اس رات کے بارے میں جو عقیدہ بنا لیا گیا کہ روح واپس آتی ہے، یہ بات صریح قرآن کے خلاف ہے، احادیث مبارکہ کے خلاف ہے۔ حدیث مبارکہ کے کیسے خلاف ہے؟ امام ترمذی، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی ایک حدیث روایت فرماتے ہیں، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ اب ساری کی ساری گھر کی ذمہ داری جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر آ گئی، بڑے پریشان ہیں، غمزدہ ہیں، ادھر سے یہودیوں کا قرض ہے، پریشان کر رہے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد تھے، جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اب ان کا قرض زہر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر آ گیا۔ صبح اور شام ہر وقت یہودی پریشان کر رہے ہیں، اور ادھر سے ان کی بہنیں ہیں، ان کی سرپرستی ان کے ذمہ ہے، آگے ان کے لیے عمدہ رشتے ڈھونڈنا، اچھے رشتے ڈھونڈنا، ان کی شادیاں، ان کے اخراجات، یہ سب جابر رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے پر آ گئے۔ بڑے پریشان ہیں، بڑی ایک طرح سے پریشانی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے دھام لیا، کہا جابر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم بڑے پریشان ہو۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جابر رضی اللہ عنہ، آپ کو میں آپ کے ابو کے بارے میں بتاؤں کہ آپ کے ابو کو اللہ تعالیٰ نے کس بڑی نعمت سے نوازا ہے؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ کہا اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ہمارے رب نے، ہمارے پروردگار نے بالکل اپنے سامنے کھڑا کیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، سامنے کھڑا کیا، 70,000 پردے اللہ نے ہٹا لیے، اللہ نے عبداللہ سے ڈائریکٹ بات کی، اور آج تک اللہ نے کسی سے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا، صرف آپ کے ابو سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا۔ پردوں کو ہٹا کر اور پھر آپ کے ابا عبداللہ سے اللہ نے پوچھا اے عبداللہ تمنا کیجئے کیا چاہیے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کس کو؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد عبداللہ کو، جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔
عبداللہ تمنا کیجیے کس چیز کی ضرورت ہے، کیا چاہیے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے پیارے پروردگار، میں یہی چاہتا ہوں، میری یہی دلی تمنا ہے، میں دنیا میں دوبارہ جاؤں، شہید ہو کر پھر تیرے پاس پہنچوں۔ اللہ نے کہا اے عبداللہ، یہ بات میری طرف سے سبقت لے جا چکی ہے، جو یہاں آتا ہے وہ جاتا نہیں، جو یہاں آ جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا۔ اس سے علاوہ کوئی بات ہے تو کر، یہ تو میرا قانون ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون میں کوئی ترمیم نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ تو دنیا کی عدالتیں ہیں، قانون تبدیل ہو رہے ہیں، قانون میں ترمیمیں ہو رہی ہیں، کیا سے کیا قوانین بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ کا قانون جو پہلے سے تھا ازل سے ابد تک وہی قانون ہے، میرا یہ قانون ہے، میری طرف سے یہ بات سب تک لے جا چکی، جو یہاں آ جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا۔ تو میرے محترم بزرگوں ساتھیوں، اس بات میں سے کیا پتہ چلا؟ روحیں واپس نہیں آتی، یہ من گھڑت باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، صرف اور صرف مجھے کہنے دیجیے، صرف کھانے پینے کا چکر ہے، کچھ نہیں۔ آپ کھلائیں، ضرور کھلائیں، جن غربات کو کھلائیں، مساکین کو کھلائیں، بیوہ عورتوں کی سرپرستی کریں، یتیموں کو کھلائیں، آپ کو کھلانے سے کسی نے منع نہیں کیا، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس رات میں جانا، وہاں جا کر پھر قسم کے کام کرنا جو غیر شرعی ہے، مرد و زن کے اختلاف، اندھیرے میں مرد و زن کے اختلاف یہ کیا چیز ہے، اس چیز کا پیغام دے رہے ہیں۔ قبرستان میں جانا اس رات میں کسی حدیث سے ثابت نہیں، آپ ضرور جائیں، آپ آج بھی جائیں، کل بھی جائیں، کوئی منع نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں شروع اسلام میں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، فزوروہا، اب قبروں کی زیارت کرو۔ کب؟ اسی رات نہیں، ڈسائڈ نہیں کر سکتے کہ اسی رات میں ہی جانا ہے، سال بھر میں یا تو محرم کی 10ویں رات جانا ہے یا شعبان کی 15ویں رات جانا ہے، نہیں، آپ آج بھی جا سکتے ہیں، کل بھی جا سکتے ہیں، رمضان میں بھی جا سکتے ہیں، سال کے کسی مہینے میں جائیں، کسی دن میں جائیں، کوئی منع نہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ اسی رات جانا یہ بدعت ہے اور یہ غیر شرعی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی رات کے حوالے سے یہ بات ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، یہ لیلہ مبارکہ ہے۔ یاد رکھیے قرآن پاک کا یہ قانون ہے، قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے، قرآن پاک کے اسلوب کو سمجھیے۔ قرآن پاک میں ایک بات بغیر تفصیل کے بیان ہوتی ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے، بغیر تفصیل کے، بغیر وضاحت کے قرآن پاک میں ایک جگہ ایک ہی بیان ہوتی ہے، دوسری جگہ اسی پچھلی بات کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ لیلہ مبارکہ کا یہی مسئلہ ہے۔ سورۃ الدخان میں اللہ تعالی نے کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس بابرکت کلام کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ یہاں بابرکت رات کی وضاحت نہیں کی گئی، لیلہ مبارکہ کہا گیا۔ قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کب نازل ہوا؟ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اے اللہ کس رات نازل ہوا؟ فرمایا لیلۃ مبارکۃ، لیلہ مبارکہ میں نازل ہوا۔ اے اللہ بتا دے کون سی ہے لیلہ مبارکہ؟ کہا پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ جب قرآن ہی سے وضاحت ہو گئی، پھر لیلہ مبارکہ ہم سب نے برات کو کس بنیاد پر قرار دے رہے ہیں؟ ایک قول جو مفسرین میں سے کسی ایک عالم کا ہے، وہ بھی جمہور کے اقوال کے بالکل خلاف ہے، وہ قول قرآن کی تفسیر کے خلاف ہے، قرآن کی شرح کے خلاف ہے۔ اس قول کی بنیاد پر تو آپ بات مان گئے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے قرآن کی نص صریح سے بالکل یہ بات کلیئر ہو گئی، لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، اس کو آپ نے اوپر سے کچھ ڈال دیا۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ آج کل قرآن
کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی تفسیر سمجھیں کہ قرآن پاک میں ایک بات کو بغیر تفسیر کے بیان کیا جاتا ہے، اسی بات کو دوسری جگہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اسی کی دو مثالیں دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات بیان کی، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ مکہ والو، ہم نے تمہاری طرف ایک پیغمبر بھیجا، ہم نے تمہاری طرف ایک پیغمبر بھیجا۔ پیغمبر کا نام کہاں ہے؟ اس سورت میں تذکرہ نہیں ہے۔ سورت محمد میں، سورت الفتح میں کہہ دیا محمد الرسول اللہ، وہ شخصیت کون ہے؟ وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے؟ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اے مکہ والو ہم نے تمہیں ایسے ہی رسول بھیجا، تم نے ایسے ہی رسول بھیجا جس طرح فرعون کے بعد ایک رسول بھیجا تھا۔ پوری سورت پڑھ لے، فرعون کی طرف جو رسول گئے تھے اس کا نام اس سورت میں نہیں، اس کا نام اس سورت میں نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے واضح فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے موسیٰ، اس سے پہلے تذکرہ فرمایا اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، جائیے فرعون کے پاس۔ تو دوسری جگہ پر سلام فرما دی، پورا واقعہ بیان کر کے کہ اس رسول سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، فرعون کے بعد موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن ہی میں ایک بات کو بغیر تفصیل کے ذکر کیا جاتا ہے، دوسری جگہ اسی بات کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ پورا قرآن اسی چیز سے بھرا پڑا ہے۔ سورۃ الشمس میں اللہ تعالی نے کہا کہ فلاں قوم نے اور سمود نے اللہ کے رسول کی تکذیب کی، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها۔ پوری سورت میں کیا، پورے اس بارے میں اس رسول کا تذکرہ نہیں، اس رسول کا نام نہیں جو رسول قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ دوسری جگہ وضاحت فرما دی وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف صالح کو بھیجا علیہ السلام۔ پورے قرآن میں جا بجا آپ کو یہی چیز ملے گی کہ ایک جگہ ایک چیز بغیر تفصیل کے، دوسری جگہ اسی چیز کی وضاحت دوسری آیت میں، دوسرے پارے میں، دوسری صورت میں ہو جائے گی۔ لیلہ مبارکہ کی بھی یہی مسئلہ ہے، ایک جگہ لیلہ مبارکہ کہا، دوسری جگہ لیلۃ القدر کہہ دیا، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس رات کے حوالے سے جس طرح ہم عام دن میں عام راتیں جس طرح گزارتے ہیں، یہی رات ہمیں اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات قیام کریں، سال بھر کی راتوں میں قیام کریں، کوئی منع نہیں کرتا۔ روزے رکھیں، سال بھر میں پیر کا روزہ رکھیں، جمعرات کا روزہ رکھیں، ایام بیس کے روزے رکھیں، 13، 14، 15 ہر مہینے کے روزے رکھیں، ہر عربی مہینے کے روزے رکھیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا۔ لیکن آپ سال بھر میں روزے نہ رکھیں، صرف 15 شعبان کا روزہ رکھیں، سال بھر کی راتوں میں قیام نہ کریں، 15ویں شب کا قیام کریں، یہ بدعت ہے۔ اس لیے یہ بدعت ہے کیونکہ امام الانبیاء علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ نہ اس رات کا قیام کیا، نہ اس دن کا روزہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے مقصد سمجھنے کی، اس کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔